سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 138۔ سورج کافی چڑھ آیا تھا تو سکندر اپنی چند دستوں کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر آیا تاکہ وہ اس قلعے کا معائنہ کرے جسے اس نے قبضہ کیا تھا، جو پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ پھرتے پھراتے سکندر قلعے کے ایک حصے میں پہنچا تو ایک مقام سے اچانک ایک لڑکی نکل آئی۔ قاعدے کے مطابق وہ سکندر کے آگے جھکی نہیں، تنہا اور اطمینان سے کھڑی رہی تاکہ سکندر نے جو کرنا ہے وہ کر ڈالے۔ وہ لڑکی ایسی خوبصورت اور حسین تھی کہ سکندر کو یوں لگا جیسے اچانک کوئی گرم جوالا، نسیم سحر کی نرمی، نور قمر کی لطافت اور پتوں کی لطیف سرسراہٹ اس کے سامنے نمودار ہو گئی ہو۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ محسوس کر رہا تھا گویا ظلمتوں کے بھور میں کوئی زندہ حقیقت اور مردہ زبانوں کے اندر سے قرار جسم و جان بن کر قلب کی راحت و فکر کی درخشندی اور عزم کی پائندگی اس کے سامنے نمودار ہو گئی ہو۔ کچھ دیر تک وہ اس لڑکی سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کی شخصیت سے ایسا متاثر ہوا تھا کہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کا دل، اس کا ذہن، اس کی آرزویں اور اس کی خواہشیں اس سراپا بہار اور متاع سکون لڑکی کے عارضی گلاب سندلی چہرے کے خطوط، ہونٹوں کی سرخ کپکپاہٹوں، ریشمی پاؤں، خوبصورت ہاتھ، چمکدار گردن، نرم و نازک بال، گلاب چہرے اور نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس لڑکی کو اچانک اپنے سامنے دیکھتے ہوئے سکندر یقیناً یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کسی ماورائی اور کسی پرزور قوت نے اسے دکھتے دل، تپتے چہرے، اداس دعاؤں اور اندھے خوابوں کی کیفیت سے نکال کر پرندوں کی چہچہاہٹ، ندیوں کی گنگناہٹ اور صبح کی کرنوں کے ہجوم میں پھینک دیا ہو۔ پھر سکندر نے دیکھا اس لڑکی کے گیسو گندم کی نئی بالیوں کے انداز میں گندے ہوئے نظر آ رہے تھے، حسین اور خوبصورت اتنی کہ ایک دفعہ نظر اس کے چہرے پر پڑ جاتی تو ہٹائی نہ جا سکتی تھی۔ وہ لڑکی ایک حد تک ہراس زدہ ضرور تھی، لیکن پیچھے نہ ہٹی۔ سورج کی روشنی میں اس کے سر کے بال چمک رہے تھے۔ سکندر کچھ لمحوں تک بغور اسے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے لڑکی، تیرا نام کیا ہے؟ سکندر کے اس سوال پر اس لڑکی نے شہد کی طرح میٹھے اور کوثر کے سے لذیذ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام روکسن ہے اور میں اس قلعے کے باختری سردار کی بیٹی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ سکندر پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ باختری سردار کی اس قرۃ العین لڑکی نے سکندر کے دل میں اس کی شاید پرانی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کسی باختری خاندان میں شادی کر لینے کا خیال پیدا ہو گیا ہو۔ چنانچہ روکسن کو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ فوراً آگے بڑھ کر وہ روکسن کا ہاتھ تھام لیا۔ سکندر کی اس جرأت پر وہ لڑکی پیچھے نہ ہٹی، اس لیے قواعد جنگ کے مطابق وہ اپنے آپ کو فاتح کا مال سمجھتی تھی اور تیار ہو گئی تھی کہ اس کے متعلق جو فیصلہ چاہے کرے۔ سکندر اپنی کلائی سے ایک کڑا اتارا، چند لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر وہ سنہری کڑا اس نے روکسن کے بازو میں پہنا دیا۔ ساتھ ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کڑے کو پہن لو، اس لیے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ عین اس وقت ایک بوڑھا گھر سے نمودار ہوا اور روکسن کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس نے بھی روکسن کے ساتھ سکندر کی گفتگو سن لی تھی، لہٰذا وہ فوراً بولا اور سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں یہ کہوں کہ تم یونانیوں کے بادشاہ سکندر ہو تو میں غلطی پر نہ ہوں گا۔ اس پر سکندر نے روکسن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا، ہاں میں ہی سکندر یونانی ہوں۔ اس پر وہ بوڑھا کہنے لگا، میں اس قلعے کا باختری سردار ہوں۔ یہ لڑکی جس کا نام روکسن ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ میں اس کے ساتھ تمہاری ساری گفتگو سن چکا ہوں۔ اس پر سکندر چونک کر بولا اور اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی جو تمہاری بیٹی ہے، جس نے مجھے اپنا نام روکسن بتایا ہے، اچانک میرے سامنے نمودار ہوئی
اور میں نے اسے پسند کر لیا ہے۔ اے باختریوں کے سردار، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہاری بیٹی روکسن سے بیاہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ سکندر کی یہ گفتگو سن کر بوڑھے باختری سردار کے چہرے پر ہلکی ہلکی اور خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے بڑے پیار اور شفقت سے اپنا ہاتھ سکندر کے کندھے پر رکھا، پھر وہ بڑے رازدارانہ انداز میں سکندر سے کہنے لگا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی کہ میری بیٹی سکندر کی بیوی بنے۔ سکندر اس باختری سردار کے جواب سے بے حد خوش ہوا، لہٰذا روکسن اور اس کے تمام اہل خانہ کو کوہستانی سلسلے کے نیچے لشکر کے اندر لے جایا گیا اور وہیں روکسن اور سکندر کی شادی کر دی گئی تھی۔ رخسانہ یعنی روکسین سکندر کی وہ بیوی تھی جسے وہ بے حد پیار کرنے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے سے اس کے اطوار اور اخلاق کی وجہ سے پسند کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں سکندر کو ایک دکھ اور صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، اور وہ یہ کہ ایک مہم کے دوران اس کے ہر دل عزیز جرنیل پارمینو اور فلوٹس دونوں ہلاک ہو گئے۔ روکسین سے شادی کرنے کے بعد سکندر کو کسی قدر سکون اور راحت محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلسل مشقتیں اٹھاتے رہنے اور پارمینو اور فلوٹس کی موت نے اس پر تھکان اور افسردگی بھی طاری کر دی تھی۔ اس کا پہلا نشان یہ ہے کہ اسے نیند نہ آتی تھی۔ وہ رات کا بڑا حصہ نئے نظام حکومت کے متعلق مسلسل رپورٹیں سننے میں گزارتا، اور رپورٹیں ختم ہوتیں تو وہ میوے اور شراب لے کر میز پر لیٹ جاتا۔ روکسن کے علاوہ خاص رفیق اس کے پاس ہوتی، کبھی اس کی بات سنتا اور کبھی خود کوئی بات سنانے لگ جاتا۔ شراب کے نشے میں وہ چور رہتا۔ اسی طرح صبح ہو جاتی۔ زیادہ شراب پینے کے باعث اس پر مدہوشی کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں اس کے محافظ سپاہی اور طبیب اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ ایرانیوں نے سکندر کی اس کیفیت کا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ بڑے مصلحت شناس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دماغی تھکان کے مرحلے میں مداح اور ستائش سے سکندر کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ان دنوں تھکان کے علاوہ پارمینو اور فلوٹس کی موت کے باعث سکندر جب افسردہ اور تھکا سا رہنے لگا تو ایرانی ہر وقت اس کی مدح سرائی اور تعریف و ستائش کرتے ہوئے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سکندر فلسفیانہ مزاج اور اکھڑ مقدونیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی صحبت کو ترجیح دینے لگا۔ مقدونیوں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ابتدائی دور میں جو لوگ سکندر کے قریب تر رہتے تھے وہ اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں دیکھ کر سکندر چڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سکندر بدلا نہ تھا، بلکہ اس کے مزاج میں تیزی آ گئی تھی۔ اسے خطرے کا زیادہ احساس ہو چکا تھا، لیکن وہ وہیں پہنچتا جہاں خطرہ زیادہ ہوتا۔ اس کے غصے میں ہلاکت خیزی کا انداز پیدا ہو چکا تھا۔ وہ صرف انہی لوگوں کو اعتماد میں لینا پسند کرتا تھا جو اس کے ساتھ احترام کا سلوک کرتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان یونانی تنخواہ داروں اور ایشیاؤں کو بہت پسند کرنے لگا تھا جن کے ساتھ ابتدائی مہمات میں کبھی اس نے میل جول تک پیدا نہ کیا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح سکندر نے یونان کے دیوتا زیوس اور اس کے بیٹوں کے لیے قربانی کا حکم دے دیا، جن کے متعلق یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ دشواریوں اور مصیبتوں کے اندر انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ سکندر کا یہ حکم پا کر بے شمار لوگ اس جگہ جمع ہو گئے جہاں قربانی دینے کی تیاریاں کی جانے لگی تھیں۔ تیاریوں کے موقع پر سکندر لوگوں کے اس اجتماع میں بیٹھ گیا جہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ سکندر کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک جوان نے بلند آواز میں کہا کہ ہمارا سکندر بھی تو زوس کے جوان بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سکندر اس بات پر اپنے کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں سے ایک جوان جو شراب کے نشے میں دھت تھا بلند آواز میں بولا، مغرب برا ہے اور مشرق بہترین ہے۔ اس دوران وہ یونانی جو نئے یونان سے آ کر سکندر کے لشکر میں شامل ہوئے تھے ان میں سے ایک بولا، پرانے مقدونوی کمانداروں نے مغرب میں بڑے اعلیٰ کارنامے انجام دیے تھے، لیکن یہاں باختر کی وادی میں آ کر وہ بیچارے بری طرح پٹ کر رہ گئے ہیں۔ سکندر وہاں بیٹھا شراب پیتا جا رہا تھا اور اپنے سپاہیوں کی باتیں سن کر آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے اپنے قریب ہی کھڑے اپنے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ آج کلائٹس کہاں ہے؟ اس قدر جمع ہونے والے لوگوں میں وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ سیاہ فام کلائٹس ایک ریجیمنٹ کا کماندار تھا۔ وہ لینس نامی ایک عورت کا بھائی تھا۔ گویا کلائٹس سے سکندر کو ایک گونا گو دودھ بھائی کی نسبت تھی، کیونکہ لینس نامی اس عورت کے اپنے بیٹے یونان کی ابتدائی مہمات میں مارے جا چکے تھے۔
لہٰذا کلیٹس کے سوا لینس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ پھر یہی کلیٹس ہی تھا جس نے ایک بار دریائے گرانیٹس کی جنگ میں سکندر کی جان بچائی تھی۔ وہ زیادہ تیز فہم نہ تھا، تاہم مخلص اور ایماندار تھا، اور ایرانیوں کے لباس اور طور طریقوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ سکندر کے اس قدر قریب تر تھا کہ ایک موقع پر اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ سکندر اس کے سوا کیا ہے کہ فلیقوس شاہ مقدونیہ کا بیٹا ہے۔ سکندر نے اپنے جس محافظ سپاہی سے کلیٹس کے بارے میں پوچھا تھا، وہ سکندر کو کوئی مناسب جواب نہ دے سکا، تاہم اس کے قریب ہی بیٹھا ایک سپاہی سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کلیٹس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ بھیڑ کے 2 بچے لیے ہوئے تھا جنہیں وہ زیوس کے بیٹوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ سکندر نے اسی محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً جاؤ اور وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ سکندر کا حکم پا کر وہ محافظ فوراً اٹھا اور کلیٹس کو بلانے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ محافظ کلیٹس کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بھیڑ کے 2 بچے بھی تھے جنہیں وہ زیوس کے بیٹوں کے لیے قربان کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ بھیڑ کے ان دونوں بچوں پر کلیٹس نے قربانی کا تیل ملا ہوا تھا اور وہ مدہوش چلا آ رہا تھا، لگتا تھا کہ اس نے خوب پی رکھی ہو۔ جب وہ مدہوشی کے عالم میں سکندر کے قریب آیا تو سکندر کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کلیٹس سے کہا کہ تمہیں اس موقع پر، جبکہ سکندر نے تمہیں طلب کیا ہے، قربانی کے لیے کیے جانے والے ان بھیڑ کے بچوں کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ کلیٹس نے اس شخص کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گرتا پڑتا نشے میں دھت سکندر کے قریب آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سکندر کے چہرے پر خفگی کے آثار نمودار ہوئے، تاہم اس نے کلیٹس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس موقع پر وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں سے کسی نے صدا لگائی کہ مغرب برا ہے اور مشرق بہترین ہے۔ کلیٹس نے یہ بھی بات سنی، لہٰذا وہ فوراً بولا، ایسی باتوں کا مطلب میں خوب سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے باختریوں کے روبرو فرار اختیار کر لینے کے باعث اب مقدونیوں کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے سکندر کے سامنے میز پر پڑے ہوئے شراب کے بھرے ہوئے پیالوں میں سے ایک پیالہ اٹھایا اور غصے میں زمین پر دے مارا۔ ساتھ ہی چلا کر وہ کہنے لگا، جن لوگوں نے ان پہاڑیوں میں جانیں قربان کر دیں وہ ان سے بہتر تھے جو یہاں ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، کلیٹس، ہوش کی بات کرو، جانتے ہو کن کی مذمت کر رہے ہو۔ اس پر کلیٹس نے سکندر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر میز پر پڑے ہوئے شراب کے پیالوں میں سے ایک اور پیالہ اٹھایا، اس میں سے تھوڑی سی شراب پی اور اس پیالے کو بھی زمین پر زور سے مارتے ہوئے کسی قدر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ میں بہترین آدمیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے فلیقوس کے سر پر فتوحات کا تاج رکھا۔ ہاں، میں اپنی پرانی فوج کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے سکندر سے پوچھا، بتاؤ کیا تم بھی ان کو بزدل کہہ رہے ہو؟ اس پر سکندر چیخ کر بولا، زبان بند کرو کلیٹس۔ سکندر کے اس چلانے کے ساتھ ہی اس مجمع پر سکوت چھا گیا تھا۔ ہاں، صرف کلیٹس مدھم مدھم آواز میں بولا اور کہنے لگا، ہم جو آزاد پیدا ہوئے اپنے دل کی بات بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم فلیقوس کے بیٹے کے سامنے زبان تک بھی نہیں کھول سکتے۔ اس موقع پر وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کلیٹس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے پکڑ کر بلایا، اور اس میں سے ایک کلیٹس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کلیٹس، ہوش میں آؤ، جانتے ہو تم کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ اس پر کلیٹس تن کر کھڑا ہو گیا اور اپنا ایک بازو اس نے لمبا کیا جس پر زخموں کے نشان تھے، پر اس نے ان بزرگوں کو جو اس کے گرد جمع ہو گئے تھے چلا کر کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے سکندر کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بازو پر جو زخم تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ غصے میں آگ بگولا بن کر سکندر سے کہنے لگا، یہی بازو ہے جس نے دریائے گرانیکس سے فلیقوس کے بیٹے کی جان بچائی تھی، اور اب کلیٹس اس سے بات بھی نہیں کر سکتا جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ سکندر نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا اور پہلے کی نسبت ذرا نرم آواز میں کہنے لگا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہیں کوئی سزا نہ دی جائے گی۔ کلیٹس نے اپنے سر کو جنبش دی اور دوسرے افسروں کو پیچھے ہٹا دیا اور کہنے لگا کہ ہم مقدونوی لوگ ایرانی افسروں سے اجازت لیے بغیر زبان بھی نہیں ہلا سکتے۔ ہم تمہارے چمکیلے سفید کمربند کے سامنے جھکے بغیر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم مقدونیوں کو سکندر کی طرف سے اور کیا سزا مل سکتی ہے؟ کلیٹس کی یہ بات سن کر سکندر آگ بگولا سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور تلوار سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔
اس موقع پر بیتلموس حرکت میں آیا اور وہ سکندر کے شمشیر بردار کو باہر لے گیا۔ سکندر نے مقدونوی زبان میں تری بجانے والے کو پکارا۔ تری بجانے والا بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس پر سکندر نے اس کے رد عمل کو پسند نہ کیا، لہٰذا زوردار ایک تھپڑ اس نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس موقع پر وہاں جمع ہونے والے کچھ لوگ حرکت میں آئے اور کلیٹس کو پکڑ کر اس شامیانے سے باہر لے گئی تھی جس کے اندر سکندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن سکندر زور زور سے پکار رہا تھا، کلیٹس کلیٹس ادھر میرے پاس آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی کلیٹس اپنے آپ کو چھڑاتا ہوا ایک دم خیمہ گاہ کا پردہ اٹھاتا ہوا وہ اندر چلا گیا۔ اگرچہ کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا، لیکن اس نے سکندر کی آواز سن لی تھی اور قریب آ کر وہ سکندر سے کہنے لگا، میں تمہاری پکار پر آ گیا ہوں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ سکندر ابھی تک کلیٹس کی گفتگو کے باعث غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس غصے اور غضبناکی کے تحت اس نے قریب کھڑے ایک سپاہی سے برچھی چھینی اور زور سے کلیٹس کے مار دی کہ برچھی کلیٹس کے جسم کے آر پار ہو گئی تھی۔ کلیٹس فرش پر گرا اور دم توڑ گیا تھا۔ کلیٹس کے یوں برچھی لگنے پر اور دم توڑنے پر سکندر دم بخود رہ گیا تھا۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھ کر کلیٹس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی برچھی کا دستہ پکڑ لیا تھا تاکہ اس کے جسم سے برچھی نکالے۔ اس پر سکندر کے سارے سالار اس کے گرد جمع ہو گئی اور انہوں نے اس خدشے کے تحت برچھی کا دستہ پکڑ لیا کہ کہیں وہی برچھی سکندر نکال کر اپنے جسم میں گھونپ کر اپنا خاتمہ نہ کر لے۔ بہرحال سارے سالاروں نے کلیٹس کی لاش سے برچھی نکال دی تھی۔ چند لمحوں تک وہاں بیٹھ کر سکندر بڑی پریشانی اور غم میں کلیٹس کی لاش کو دیکھتا رہا اور پھر شامیانے کا پردہ اٹھا کر وہ باہر چلا گیا اور سیدھا اپنے خیمے میں جا کر اپنے بستر پر گویا وہ گر پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد کسی کو سکندر کے خیمے میں جانے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ سکندر کی حالت یہ تھی کہ اپنے خیمے کے اندر بند تھا اور اس نے کسی سے کھانا تک طلب نہ کیا تھا۔ سکندر کی حالت دیکھتے ہوئے ایک یونانی سالار نے مشورہ دیا کہ اس موقع پر ہمیں سکندر کے دستے راست یوناف سے کام لینا چاہیے، وہی سکندر کو سنبھال سکتا ہے۔ اسی کے کہنے پر سکندر کھانا کھانے کے علاوہ اپنی اس حالت سے سنبھل بھی سکتا ہے، لیکن کچھ متعصب یونانیوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ اس کام کے لیے ایک غیر یونانی جوان یوناف کو کیوں استعمال کیا جائے، اس کے لیے یونانیوں کے سب سے بڑے کاہن ایرسٹانڈر کی خدمات حاصل کی جائیں۔ بہرحال اب لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ یونانیوں کا بوڑھا کاہن ایرسٹانڈر سکندر کے خیمے میں جائے اور سکندر کو کھانا کھانے اور اپنی حالت سنوارنے کا مشورہ دی۔ آخر یونانی امرا کے کہنے پر بوڑھا کاہن ایرسٹانڈر سکندر کے ایک چہیتے اور ہر دل عزیز یونانی سردار افنگرارکس کے ساتھ سکندر کے خیمے میں داخل ہوا۔ آگے آگے ایرسٹانڈر خیمے میں داخل ہوا تھا تو اس کے پیچھے افنگرارکس کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ دونوں نے مل کر سکندر کو اٹھایا اور اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ سکندر اس وقت وہی لباس پہنے ہوئے تھا جو لباس اس نے گزشتہ دن کلیٹس کی موت کے وقت پہنا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ رات بھر روتا رہا تھا۔ ایرسٹانڈر اور افنگرارکس کے بار بار کہنے کے باوجود سکندر نے کھانے اور پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس پر سکندر کی توجہ بانٹنے کے لیے بوڑھا کاہن ایرسٹانڈر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، فلیقوس کے بیٹے، جو کچھ ہوتا ہے انسانی ارادوں کے مطابق نہیں، دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کلیٹس کی موت بھی دیوتاؤں کی مرضی سے ہوئی ہے، لہذا کلیٹس کی موت پر اتنا غمزدہ اور پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس ہونی کو کوئی انہونی میں تو نہیں تبدیل کر سکتا۔ ایرسٹانڈر کی اس گفتگو پر پریشان حال سکندر نے نگاہیں اٹھا کر ایرسٹانڈر کی طرف دیکھا اور انتہائی مردہ سی آواز میں کہنے لگا، میری انالینس کا کوئی بیٹا باقی نہ تھا اور آج اس کا واحد اور اکلوتا بھائی بھی میرے ہی ہاتھوں موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں اسے قتل نہ کرتا۔ یہ مجھ سے ایسا جرم اور ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی تلافی میں زندگی بھر نہ کر سکوں گا۔ کلیٹس کی موت کے بعد سکندر نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، پر حالات اور وقت کی بدقسمتی تھی کہ کلیٹس کی موت کے چند دن بعد سکندر کے لشکر میں ایک اور حادثہ نمودار ہوا۔ وہ اس طرح کہ ایک شام ایک تقریب میں مقدونوی اور ایرانی سبھی ایک جا تھی۔ مقدونوی سکندر سے ملتے تو معمول کے مطابق بغل گیر ہوتے، جبکہ ایرانی کورنج بجا لاتے۔ اس روز جب شراب پی جا رہی تھی
اور ہر شخص شراب پینے سے پہلے بادشاہ کو سلام کرتا۔ مشرقیوں کی پیروی کرتے ہوئے مقدونوی ذرا جھکتے اور چپ چاپ آگے بڑھ کر سکندر کے رخساروں پر بوسہ دیتے۔ اس موقع پر محفل اپنے عروج پر تھی اور سکندر کے استاد ارسطو کا بھتیجا کیلیسٹنس اس محفل میں داخل ہوا اور وہ بڑھ کر آگے جھکنے اور اس کا بوسہ لیے بغیر وہ آگے نکل گیا تھا۔ اس پر سکندر کے ایک ساتھی نے سکندر کا مونڈھا پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ کے آگے آ کر کیلنستھینز نے جھکنا تک گوارا نہ کیا۔ سکندر نے ارد گرد نظر ڈالی اور کیلنستھینز کا سلام قبول کیے بغیر اسے واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے دوسرے ہی دن ایک خوفناک سازش کا انکشاف ہوا یا الزام تیار ہوا۔ وہ اس طرح کہ سکندر نے ایشیائی اور مقدونوی بچوں کو مشترکہ تعلیم دلوانے کے لیے کوئی 50,000 بچے اپنے لشکر میں شامل کر رکھے تھے، جنہیں فوجی معلم تعلیم دیتے تھے۔ انہیں یونانی زبان سکھائی جاتی تھی اور ہتھیار استعمال کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ مقدونوی بچوں میں سے زیادہ تر امیروں یا سالاروں کے بیٹے تھے، جو عموماً سکندر کے خیمے پر پہرا دیتے تھے، خصوصاً رات کے وقت۔ نیز شکار کے آلات ان کے پاس رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بچے تربیت کے لیے آتے جاتے۔ وہ بے تکلف ہتھیاروں کے ذخیرے تک پہنچ سکتے تھے۔ ان کی وفاداری پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ایک یونانی چھوٹے سالار نے سازش کا اشارہ کیا اور بیتلموس کو اس کی خبر دی۔ افواہ یہ تھی کہ بچے اس بات پر خفا ہیں کہ ایرانی بچوں کو بھی خاص تربیت میں ان کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ یونانیوں کے مقابلے میں ایرانی مفتوح اور مغلوب ہیں، لہٰذا ایرانی بچوں کو مقدونوی بچوں کے ساتھ تعلیم نہیں دینی چاہیے، بلکہ انہیں علیحدہ رکھتے ہوئے انہیں یونانیوں سے اعلیٰ تر مراعات فراہم کی جانی چاہیے۔ بیتلموس کو یہ خبر بھی ملی کہ ان یونانی بچوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جب سکندر اپنے خیمے میں رات کے وقت تنہا رہ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کی اس سازش کرنے والے اس نوجوان میں سے ایک کا نام پرموس تھا، جو سکندر کے استاد ارسطو کے بھتیجے کیلنستھینز سے فلسفہ پڑھا ہوا تھا اور اکثر تنہائی میں آ کر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ بیتلموس نے یہ افواہ فوراً سکندر تک پہنچا دی۔ سکندر نے اس افواہ کو فوجی سالاروں کی ایک کونسل کے حوالے کر دیا تھا تاکہ اس بارے میں چھان بین کی جا سکے۔ لشکر کے سالاروں کی اس کونسل نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو بچے اس سازش میں ملوث اور سرگرم لگتے تھے انہیں پکڑا جائے اور انہیں مار پیٹ اور سزا کے عمل سے گزارتے ہوئے ان سے حقیقت اگلوانے کی کوشش کی گئی۔ مار پیٹ کا یہ عمل ایسا خوفناک تھا کہ بچوں نے فوراً اس سازش کا اقرار کر لیا، اور پرموس نام کا وہ جوان جو کیلنستھینز سے فلسفہ پڑھا کرتا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ ہمیں اپنے جرنیل پارمینو فلوٹس اور کلیٹس کی موت پر سخت رنج ہے، نیز ہم مشرقی لباس اور کورنش کو پسند نہیں کرتے۔ تاہم اس پر پرموس نے یہ اقرار کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی سازش میں ملوث ہوا ہے یا یہ کہ کیلنستھینز بھی سکندر کو قتل کرنے کی سازش میں شامل ہے۔ تاہم فوجی سالاروں کی کونسل کو پکا اور پختہ یقین تھا کہ یہ سازش تیار کی گئی ہے اور یہ بچے اس میں شامل ہیں، لہٰذا جو بچے اس میں شامل قرار دیے گئے انہیں موت کی سزا دے دی گئی۔ ارسطو کے بھتیجے کیلنستھینز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چند روز تک اسے بیڑیاں پہنا کر قیدی اور اسیر کی حیثیت سے رکھا گیا اور پھر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان واقعات کے چند روز بعد سکندر نے یوناف کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ اس وقت تک وہ اپنے حال کو کسی حد تک سنبھال چکا تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جب سکندر کے خیمے میں داخل ہوئے تو سکندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں میاں بیوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کو جگہ دی۔ جب وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے تب سکندر یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف میرے بھائی، جس جگہ میں قیام کیے ہوئے ہوں میں یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ اور یہ مقام میرے لیے منحوس ہی ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ اس جگہ ایک تو کلیٹس میرے ہاتھوں مارا گیا اور دوسرے کچھ یونانی بچے جو میرے قتل کی سازش میں شامل تھے اس جگہ مارے جا چکے ہیں، لہٰذا میں مشرق کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہوں۔ مشرق کی طرف کوچ کرنے کا میرا اصل مقصد اور مدعا یہ ہے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کوروش سے بھی زیادہ فتوحات حاصل کروں۔ کوروش نے شمال میں دریائے زرفشاں اور مغرب میں بحرۂ اسود تک خوب فتوحات حاصل کی تھیں، لیکن اس نے مشرق کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تھا۔ میں بحرۂ اسود سے لے کر سمرقند کے شمال تک کے سارے علاقوں کو اپنے سامنے زیر نگین کرنے کے بعد اب مشرق کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں، اور جیسی فتوحات میں حاصل کر چکا ہوں
ایسی فتوحات اگر میں مشرق میں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو فتوحات کے اس سلسلے میں میرا نام کوروش سے اچھا اور بہتر شمار کیا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی نے ایک زمانہ اور ایک دنیا دیکھ رکھی ہے، پس تم کہو کہ مجھے کس راستے سے مشرق کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر جب خاموش ہوا تو یوناف نے تھوڑی دیر تک اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، سنو سکندر، جس جگہ ہم یہاں شمال کوہستانی سلسلوں میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، یہاں سے مشرق کی طرف کوچ کرنے کے لیے ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ اول یہ کہ ہم یہاں سے جنوب کا رخ کریں گے اور دریائے کابل تک بڑھتے چلے جائیں گے، پھر دریائے کابل کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھیں گے اور یہ دریا آگے جا کر ان علاقوں کے سب سے بڑے دریا سندھ میں جا کر گرتا ہے۔ اس دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد ہم بڑی آسانی کے ساتھ مشرق پر یلغار کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا لشکر دریائے سندھ پر پل بنا کر عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں جو دوسرے دریا آتے ہیں انہیں پار کرنا تمہارے لیے کوئی زیادہ دشوار نہ ہوگا۔ مشرق کی طرف جانے کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ جہاں اس وقت ہم پڑاؤ کیے ہوئے ہیں یہیں سے دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور کوہستانی سلسلوں اور برف پوش چوٹیوں اور سرسبز وادیوں میں سے گزرتے ہوئے ہم ان سرزمینوں کی طرف نکل جائیں گے جہاں دریائے سندھ کا منبع ہے، اور دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف آگے بڑھیں اور اس دریا کو پار کر کے مشرق کی طرف حملہ آور ہوں۔ پس سنو سکندر، مشرق کی طرف جانے کے لیے آسان ترین یہی دونوں راستے ہیں، ان دونوں میں سے تم جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر سکندر کے چہرے پر تھوڑی دیر تک ہلکی ہلکی مسکراہٹ مچلتی رہی، پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے بھائی، مشرق کی طرف جانے کے لیے میں تمہارے بتائے ہوئے دونوں راستوں کا انتخاب کرتا ہوں، اور دونوں راستوں کے ذریعے میں اپنے لشکر کو لے کر مشرق کی طرف آگے بڑھوں گا۔ سکندر کے اس سوال پر یوناف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر سکندر پھر مسکراتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، میرا مطلب واضح اور عیاں ہے، میں اپنے لشکر کا ایک حصہ جس میں زیادہ تر پل تعمیر کرنے کے صنع ہوں گے دریائے کابل کی طرف روانہ کروں گا، اور اس لشکر کو میں اپنے سالار پرڈیکاس کی سرکردگی میں روانہ کروں گا۔ یہ پرڈیکاس دریاؤں پر پل تعمیر کرنے کی مہارت میں اپنا کوئی ثانی اور اپنی مثال نہیں رکھتا۔ یہ پرڈیکاس لشکر کے ایک حصے کو لے کر دریائے کابل کے راستے وادی سندھ کی طرف جائے گا اور دریائے سندھ پر پل تعمیر کر کے دشمن کے قلعوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہمارے پاس ساز و سامان ہے وہ سب کچھ یہ پرڈیکاس اپنے ساتھ لے جائے گا، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر میں دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھتا رہوں گا، اور آگے پیش قدمی کرتے ہوئے میں دریائے سندھ کے منبع تک پہنچ کر اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے آگے جنوب کی طرف بڑھوں گا اور پرڈیکاس کے لشکر سے جا ملوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے پہنچنے تک پرڈیکاس دریائے سندھ پر پل تعمیر کر چکا ہوگا، جسے عبور کرنے کے بعد میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ مشرق پر وارد ہوں گا اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق فتوحات کا سلسلہ بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ سکندر تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر دوبارہ بولا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ میں مشکل اور مصائب پسند انسان ہوں، اس لیے میں اپنے لشکر کے ساتھ دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف دریائے سندھ تک بڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یوناف میرے دوست، میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ مصائب اور کٹھنائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ راستے میں سنگلاخ کوہستانی سلسلوں کے علاوہ دھول اڑاتے صحرا، برف سے ڈھکے ہوئے طویل اور بلند کوہستانی سلسلے اور ندی نالوں سے اٹی ہوئی ناقابل عبور وادیاں آتی ہیں۔ انہی سے گزرتے ہوئے میں دریائے سندھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اپنی اس مشکل ترین راہ کو سر کرنا کسی قدر آسان اور کامیاب بنانے کے لیے تمہاری مدد، حمایت اور استعانت کی ضرورت پڑے گی۔ اس پر یوناف فوراً بولا اور کہنے لگا، میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جواب میں سکندر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو کہ میرے کوچ سے پہلے ہی تم دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہاری بیوی بیوسا بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ تم دونوں کی حفاظت کے لیے لشکر کے چند دستے بھی تمہارے ہمراہ کر دیے جائیں گے۔ تم میری روانگی سے چند روز پہلے کوچ کرو اور دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے
تم اپنی مرضی کے مطابق مناسب فاصلے پر تراشے ہوئے پتھر نصب کرتے ہوئے چلے جانا۔ ان پتھروں کو دیکھتے ہوئے میں مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے دریائے سندھ تک آسانی سے پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تمہیں اس کام پر اس لیے مقرر کر رہا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی نے دنیا کے اکثر حصوں کو اپنے پاؤں تلے پامال کر رکھا ہی۔ جس راستے سے میں مشرق کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں یہ راستہ بھی تم دونوں کا خوب دیکھا بھالا ہی، لہٰذا جو کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں وہ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جواب میں یوناف کہنے لگا، کام تو مشکل نہیں ہے، لیکن اصل دشواری یہ ہوگی کہ تراشے ہوئے پتھر جن کی نشاندہی پر تم میرے پیچھے پیچھے دریائے آمو کے بعد دریائے سندھ کی طرف بڑھو گے، یہ پتھر مجھے کہاں سے میسر ہوں گے؟ اس پر سکندر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو دستے تم دونوں میاں بیوی کی حفاظت کے لیے میں تمہارے ساتھ کروں گا ان دستوں میں کچھ صنع اور سنگ تراش لوگ بھی ہوں گے جو تمہارے حکم کے مطابق پتھر تراش تراش کر نصب کرتے چلے جائیں گے۔ جو دستے تمہارے ہمراہ روانہ ہوں گے ان کے ساتھ خچروں کا ایک پورا کارواں ہوگا جس پر تم سب کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا سامان لدا ہوا ہوگا۔ اب بتاؤ تم میری خاطر یہ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہو؟ جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ جس پر آمادگی میرے لیے گراں اور تکلیف دہ ہو۔ جب بھی تم چاہو میں اس کام کے لیے مشرق کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوناف کا جواب سن کر سکندر بے حد خوش ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے یوناف کے شانے تھپ تھپائی، پھر اس نے بڑی شفقت بڑی اپنائیت میں یوناف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، قسم ہے مجھے یونان کے بڑے بڑے اور عظیم دیوتاؤں کی، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ میرا ارادہ ہے کہ تم کل ہی اپنے سفر پر کوچ کر جاؤ۔ کل صبح ہی صبح تمہارے لیے ان دستوں کا تعین کر دیا جائے گا جو تمہارے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کوچ سے پہلے جو ضروریات کی اشیاء تم اپنے ساتھ لے جانا پسند کرتے ہو وہ بھی مجھے بتا دو، ان سب کا انتظام کر دوں گا۔ یوناف فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، بس مجھے کسی خاص شے کی ضرورت نہیں، کل صبح تک میرے ساتھ روانہ ہونے والے محافظ مسلح دستے اور رسد اور کمک کا سامان مہیا کر دیا گیا تو میں صبح ہی صبح اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ سکندر نے یوناف کو ان سارے انتظام کا یقین دلا دیا، جس کے جواب میں یوناف اور بیوسا مطمئن ہوتے ہوئے سکندر کے خیمے سے باہر چلے گئے تھے۔ دوسرے روز وہ چند مسلح دستوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے تھے اور چند روز کا وقفہ ڈال کر سکندر بھی دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے آگے آگے واقعی یوناف تراشے ہوئے پتھر نصب کرتا چلا جا رہا تھا اور اسی پتھروں کی رہنمائی میں سکندر اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سکندر چونکہ مشکل پسند تھا لہٰذا اس نے مشرق کی طرف جانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا، ورنہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ پرڈیکاس کے ہمراہ دریائے خیبر کو عبور کرنے کے بعد دریائے کابل کے کنارے کنارے سندھ کی وادیوں میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اپنی مشکل پسندی ہی کی وجہ سے اس نے دریائے آمو کا راستہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر وہ اپنی مشکل پسندی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ پہلی بار اس وقت جبکہ اس نے گارڈین کے سلسلہ کوہ کی طرف کوچ کیا تھا، دوسری بار اس وقت جو بحر قروز کے کناروں کی طرف بڑھا تھا، اور تیسری بار اس موقع پر جب وہ دریائے ریگ کے کنارے سیتھیوں کے علاقوں میں گھسا تھا، اور اب وہ اسی مشکل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہمالیہ کے کوہستانی سلسلوں میں سے گزرتے ہوئے یہ سفر بڑا خطرناک تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سکندر اس سلسلے میں اکتشافات کا خواہاں ہو یا وہ پرانے یونانیوں کے اقوال کی سچائی جاننے کے لیے زمین بند سمندروں کو دیکھنا چاہتا ہو، اور شاید پرانے یونانیوں کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ سطح مرتفع کے کنارے معلوم کیے جائیں اور نئی پہاڑی دیواروں کو پھاندتے ہوئے وہ زمین کی وضع اور حیت کے متعلق شاید آخری فیصلہ کرنا چاہتا تھا جو یونانی عالموں کے افکار کے بالکل مختلف معلوم ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا پہاڑ بلند تر ہوتے جا رہے تھے، دریاؤں کا عرض بھی بڑھ گیا تھا، اور اب اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا واقعی پرانے یونانی اقوال کی طرح زمین کے آخری حصوں پر سمندر واقع ہے اور طلوع آفتاب کے مقام پر آسمانی قوت کی کوئی شہادت موجود ہے؟ وہ پرانے یونانیوں کے اقوال کی روشنی میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی دور مشرق میں لافانی عقل و دانش کے آدمی رہتے ہیں؟
جو نخل ارم کا میوہ کھاتے ہیں اور آب حیات پی چکے ہیں۔ سکندر کے لشکر میں شامل کچھ دانشوروں کا خیال تھا کہ سکندر کو پرانے یونانیوں کے اقوال مشرق کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ اس کی تقدیر اسے مشرق کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی، اور ممکن ہے یہ سفر اس نے اس لیے کیا ہو کہ یہ جان سکے کہ آیا تقدیر کا وجود ہے بھی یا نہیں، یعنی کیا زمین پر دیوتاؤں کے ہونے کا ثبوت ہے بھی کہ نہیں، یا یہ کہ انسان اپنے سے بلند تر ارادوں کے تابع تھا، اور کیا غیر متحرک محرک جو دور افتادہ اور ناروا تھا واقعی کائنات کی قوت اور جوہری عملیات کا سر چشمہ تھا، اور پھر یہ کہ کیا عالم انسانیت اپنی کوشش سے علم تہذیب کی روشنی یا وحشت بے حمیت کی تاریکی کی طرف جاتا ہے۔ انہی کوہستانی سلسلوں میں سفر کرتے ہوئے موسم بہار اپنی عروج پر آ گیا تھا۔ اسی سفر اور موسم بہار میں ایک خوش نصیبی نے سکندر اور اس کے لشکریوں کا ساتھ دیا۔ انہیں ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ایسا واقعہ درپیش آیا جسے انہوں نے اپنے لیے نیک شگون سمجھا، اور مشرق کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے تھے۔ موسم بہار میں ان وادیوں کے اندر انہوں نے عشق پیچاں کے پودے دیکھے۔ عشق پیچاں ایک ایسا پودا ہے جس کے متعلق یونانیوں کا خیال ہے کہ یہ صرف یونان میں ہی پایا جاتا تھا، اور اس سے قبل وہ یونان سے باہر کسی بھی سرزمین میں موجود نہ تھا۔ ان کی مزید خوشی کا باعث یہ چیز تھی کہ جو لوگ ان عشق پیچاں کے ان وادیوں میں آباد تھے، ان لوگوں کو عشق پیچاں کا یونانی نام بھی معلوم تھا، بلکہ وہ یونانی زبان کے بہت سے الفاظ بھی جانتے اور بولتے تھے۔ ان لوگوں سے دریافت کرنے پر آہستہ آہستہ سکندر اور لشکریوں کو پوری کہانی معلوم ہو گئی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو ان یونانی بہادروں کے اخلاف میں سے خیال کرتے تھے جو قدیم یونانی سپہ سالار دیونیسوس کے زیر علم پھرتے تھے اور یہاں پہنچ گئے تھے۔ جو لوگ جنگ کے قابل نہ رہے تھے، آگے بڑھتے ہوئے دیونیسوس نے انہیں وہاں آباد کر دیا تھا۔ وہاں رہنے والے لوگوں نے پہاڑ کی ایک چوٹی کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کوہ ہیرت تھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ یونان کے پہاڑ یزوئی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اس انکشاف پر سکندر اور اس کے لشکری اس پہاڑ پر چڑھے جس کے ڈھلانوں پر عشق پیچاں کے ہی پودے نظر آتے تھے۔ یہاں سایہ دار مقامات پر عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں اور وحشی حیوانات آزاد پھرتے تھے۔ یہ عشق پیچاں کو دیکھ کر مقدونوی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کے ہار بنا کر پہنے، تاج بنا کر سر پر رکھے۔ ناچتے گاتے وہاں اس کوہستانی سلسلوں میں سکندر نے دیونیسوس کے نام کی قربانیاں کی اور اپنے رفیقوں کے ہمراہ جشن منایا۔ یہ دیونیسوس گو یونانیوں کا ایک سپہ سالار تھا، لیکن بعد میں یونانیوں نے اسے اپنے ایک دیوتا کی صورت دے دی تھی۔ عشق پیچاں کے اس دریافت نے مقدونیوں کی ہمت دو چند کر دی، اگرچہ اب وہ خیال کرنے لگے تھے کہ خدائی طاقت ہی انہیں مشرق کی طرف بھگاتی چلی جا رہی ہے، لیکن عشق پیچاں کے ملنے پر ان پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان سے پہلے بھی یونانی ان سرزمینوں میں آ چکے ہیں۔ عشق پیچاں کی ان وادیوں سے نکل کر جب وہ مزید آگے بڑھے تو انہیں ایک دوسری خوشخبری ان سرزمینوں پر یہ ملی کہ اگلی وادیوں میں انہوں نے سدا بہار گلاب کے پودے دیکھے۔ اس سدا بہار گلاب کے متعلق بھی یونانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ صرف یونان کی سرزمینوں میں پایا جاتا تھا، لہٰذا ان وادیوں میں سدا بہار گلاب دیکھ کر انہیں جہاں خوشی ہوئی، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو خوش قسمت بھی خیال کیا کہ وہ اس راستے سے ہوتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھے ہیں۔ سدا بہار گلاب کی ان آس پاس کی وادیوں میں یونانیوں نے درختوں کے جنگل دیکھے۔ یہاں انہوں نے لمبے سینگوں والے نہایت قوی ہیکل بیل بھی دیکھے، اور پھر ان کا ایک ریوڑ پکڑ کر انہوں نے چند مسلح جوانوں کے ہاتھ مقدونیہ بھیج دیا تھا۔ ایشیائی کوچک اور سوغت کے کوہستانی سلسلوں کی طرف شمالی ہند کے ان پہاڑوں پر بھی انہیں بہت سے وحشی لوگوں سے سابقہ پڑا۔ یہ لوگ لشکر کو دیکھ کر اپنے پہاڑی قلعوں میں چلے جاتے جو بلند چوٹیوں پر بنے ہوئے تھے۔ سکندر نے ان کے تعاقب میں چوٹیوں پر چڑھنے یا انہیں رام یا تباہ کرنے پر سخت اصرار کیا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ مقدونیوں کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکی۔ ان وحشی لوگوں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک موقع پر خود سکندر اور اس کا جرنیل بیتلموس دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم یونانی لشکریوں نے بعض مقامات پر بڑی بے دردی کا اظہار کیا۔ ایک مقام کے باشندوں کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا اور تمام کے تمام مرد اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سکندر اور اس کے لشکر جیسے جیسے بلندیوں کی طرف بڑھتے گئے، انہیں ایسے درخت ملے جو زیادہ بلند نہ تھے اور وادیاں تنگ ہو گئی تھیں۔
ان میں ندیاں شور کرتی ہوئی بہتی تھیں۔ یہاں ہوا بہت ہلکی ہو گئی تھی، جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ راستے میں برف کے تودے پڑے ہوئے تھے، بڑی مشقت اٹھا کر وہ ان پر سے گزرے تھے۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں چیر کر رکھ دے گی، لہٰذا ایسے موقع پر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چلتے تھے۔ برفستانوں سے گزرے تو معلوم ہوا کہ وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے ہیں کہ جو بادلوں سے بھی اوپر ہے۔ وہاں انہیں برف سے ڈھکی ہوئی ایک سفید رنگ کی بہت اونچی چوٹی نظر آئی، جس کے دامن میں چاروں طرف بادل ہی بادل پھیلے ہوئے تھے۔ بہرحال سکندر اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں اس نے اپنا رخ بدلا، پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے کنارے بڑی تیزی کے ساتھ راستے میں یوناف کے گاڑے ہوئے پتھروں کی رہنمائی میں جنوب کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے ایک موقع پر سکندر کے جنرل بطلیموس نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے سکندر سے کہا، ہمیں ان مشرقی سرزمینوں کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی فتوحات کے سلسلے میں ہمدان اور بابل پر اکتفا کرتے ہوئے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہماری اصلی جگہ اپنا اور مصر کا سمندر ہے۔ بطلیموس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی محبوبہ تھائیس مستقل طور پر مصر میں آباد ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تاہم سکندر نے بطلیموس کے ان خیالات سے اتفاق نہ کیا اور اس نے مشرق کی طرف مزید پیش قدمی کرنے کے اپنے ارادوں پر قائم رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کے دوران سکندر اپنے استاد ارسطو کی ایک کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس کتاب میں ارسطو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ خدا اس زمین پر نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دور افتادہ ستاروں کی دنیا میں رہتا ہے، جو قوت اور ثوابت کو زمین کے گرد گردش میں رکھتی ہے، اور پھر یہ کہ اسی سے تمام چیزوں میں حرکت کا وجود ہے۔ وقت کی تعینات سے باہر بھی یہی حرکت زمین کی طرف آتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے اور وقت کے تعینات میں قائم رہتی ہے، اسے آگے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ارسطو کی اس کتاب معباد اللسیات کا مطالعہ کرتے ہوئے سکندر پر یہ واضح ہوا کہ اس کا استاد فطرت اللہ پر نظری بحثوں میں دور تک چلا گیا ہے۔ سکندر نے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے سوچا کہ اگر یہ درست ہے تو سفر میں مجھے طبعی اشیاء کے سوا وہ کچھ نہ ملے گا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ استاد اور شاگرد کے خیالات بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ استاد پہلے علم سے زیادہ عمل اور استدلال سے زیادہ انکشاف پر زور دیتا تھا، لیکن اب وہ نظریات کا شارح بن گیا تھا۔ اس کے برعکس سکندر مشاہدے اور انکشاف پر تلا ہوا تھا، اور وہ یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ اگر وہ برابر مشرق کی طرف سفر کرتا چلا جائے تو کیا کیا انکشافات اس کے سامنے آ سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بطلیموس کو ایک ہی خیال تھا، اور وہ یہ ہے کہ مصر واپس چلا جائے اور وہاں پر آباد ہو جائے۔ بہرحال اسی تگ و دو میں سفر کرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے اس جگہ پہنچ گیا جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے آ کر ملتا ہے۔ وہاں پر سکندر کے جرنیل پرڈیکاس نے پہلے ہی پہنچ کر دریا کے اوپر پل باندھ دیا تھا۔ یوناف بیوسا اور ان کے ہمراہ جو محافظ دستے تھے وہ بھی ان کے ہمراہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ سکندر وہاں پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اترا اور سب سے پہلے وہ یوناف سے بغلگیر ہو کر ملا، اور پھر اس نے پرڈیکاس کو وہاں پہنچنے اور دریائے سندھ پر پل تعمیر کرنے کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد یونانیوں کو دریائے سندھ کی اصلیت سے آگاہی حاصل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے عام طور پر یونانیوں اور خصوصیت کے ساتھ ارسطو اور اس کے بھتیجے کیلنسطینس کا یہ عقیدہ تھا کہ مصر کے دریائے نیل کا پانی سندھ سے ہی آتا ہے۔ یونانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب وہ دریائے سندھ کے کنارے جائیں گے تو وہاں کہیں انہیں دریائے نیل کا منبع بھی مل جائے گا، لیکن دریائے سندھ پر آ کر انہیں اپنے عقیدے کے برخلاف سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یونانیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ نیل کی طرح سندھ میں بھی کسی واضح بند کے بغیر طغیانی آ جاتی ہے، اور یونانی چونکہ مصر کو نیل کا عطیہ قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ جس طرح نیل سالانہ طغیانیوں میں غیر معمول خطوں سے جو ذرات لاتا ہے وہ کناروں پر چھوڑتا چلا جاتا تھا، اور اس طرح زمین بنتی چلی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ دریائے سندھ کی بھی یہی صورتحال ہوگی، اور ہندوستان کی سرزمین بھی مصر کی طرح ایک تنگ اور لمبوتری زمین کی شکل میں سمندر تک چلی گئی ہوگی۔
لیکن دریائے سندھ کے کنارے پر انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ نیل کا سندھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ کہ سندھ میں جو طغیانیاں آتی ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بلندیوں پر کثرت سے بارش ہوتی ہے۔ لہٰذا یونانیوں نے اپنے خیالات میں تبدیلی کرتے ہوئے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دریائے سندھ میں یوں ہی بے سبب طغیانیاں نہیں آتی، بلکہ اس کے منبع کے آس پاس پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے طغیانی اور سیلاب نمودار ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے آ کر یونانیوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ سندھ کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی طرف نہیں تھا، بلکہ یہ جنوبی سمت سے بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا، جبکہ اس کے برخلاف نیل جنوب سے مشرق کی طرف بہتا تھا۔ سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ چند ہفتوں تک دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران پل تو تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کی گزرگاہ پر ابھی تختے لگانا باقی رہ گئے تھے۔ موسم بہار ابھی تک اپنی عروج پر تھا، لہٰذا پل پر سے گزرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر تختے تیار کیے گئے اور ان تختوں سے پل کی تختہ بندی کا کام شروع کیا گیا۔ بہرحال چند ہفتوں تک دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد سکندر اپنے لشکر کے ساتھ مزید مشرق کی طرف بڑھا۔ سکندر نے دریائے سندھ کو پار کیا ہی تھا کہ عین اس موقع پر شمالی ہند کے راجا کی طرف سے بے شمار تحفے آئے۔ چاندی کے انبار گاڑیوں میں لدے ہوئے تھے، ہزاروں بیل اور بھیڑیں غذا اور قربانی کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ سانولے رنگ کے ہندوستانی سواروں کا لشکر اور جھولوں والے 30 ہاتھیوں کی قطار بھی سکندر کی خدمت میں روانہ کی گئی تھی۔ شمالی ہند کے راجا کے ان تحائف کو سکندر نے قبول کیا۔ ان دور دراز کی سرزمینوں میں اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کے لیے سکندر نے مقامی لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ اب پہاڑوں سے نکل کر کھلے میدانوں میں داخل ہوا تھا۔ سکندر کی بیوی روکسین نے اپنے آپ کو یکسر بدل لیا تھا۔ وہ اب اپنی قبائلی رسومات کو ترک کر کے شاہی دربار کی شان و شوکت سے رہنے لگی تھی۔ اس کے شامیانے کے ارد گرد احاطہ قائم کر دیا گیا تھا۔ جس ہاتھی پر وہ سوار ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ خواجہ سراؤں کی ایک جماعت حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور وہ ایسا بت دکھائی دینے لگی تھی جسے جواہرات پہنا دیے گئے ہوں۔ اس کے پردہ دار ہودے کو ہاتھی پر باندھ دیا گیا تھا۔ روکسن خود بے پردہ گھوڑے پر سوار ہونے کی عادی تھی، لیکن ہندوستان میں چونکہ ایسی سواری کو خلاف وقار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا گھوڑے کی سواری ترک کر کے روکسن ہاتھی پر سوار ہونے لگی۔ روکسن نے بڑی تیزی سے اس نئی شان و شوکت سے مطابقت پیدا کر لی۔ وہ ہاتھی کے سوا کسی چیز پر سوار نہ ہوتی تھی، تاہم اسے نئی سرزمینوں کی تنہائی پسند نہ تھی۔ وہ اپنے وطن کی خونک سطح مرتفع پر بہت خوش تھی۔ یہاں مہموں کے دوران خیموں میں رہتی اور اپنے سنجابی پارچے ایک طرف رکھ کر سکندر کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین میں کیمپ کی حیثیت ایک متحرک شہر کی سی تھی۔ اسے زر بفت کے لباس پہننے پڑتے اور موتیوں کے ہار گلے میں ہوتے۔ وہ اس بات پر متفکر تھی کہ اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سکندر کے وقتی رجحانات اسے کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد ایک جگہ سکندر نے ہاتھیوں کے جھنڈ دیکھے۔ وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور یہ خیال کیا کہ ہاتھیوں کا شکار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مقدونوی افسروں اور مسلح جوانوں کے دستوں کو لے کر مقامی ہندوستانیوں کی رہنمائی میں ہاتھیوں کے شکار کو نکلا اور ایک گلے پر حملہ کیا ہی تھا۔ بہت سے ہاتھیوں کو پکڑ کر انہوں نے رسیوں سے باندھ لیا۔ مقدونوی اس قوی ہیکل جانوروں کی سمجھ بوجھ اور قوت سے بہت متاثر ہوئے تھے کہ جسے ایک بچہ یا بوڑھا بھی جہاں چاہتا لے جا سکتا تھا۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے ہاں پالتو ہاتھیوں کو رقص کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ انہوں نے رقص کرنے والے ہاتھیوں میں ایک ایسا بھی دیکھا جس کی دونوں اگلی ٹانگوں پر گھنگرو باندھے ہوئے تھے، اور وہی ہاتھی گھنگروؤں کا اور لچھا سونڈ میں پکڑ کر بجاتا، اور اس کے ساتھ ہی پاؤں ہلا ہلا کر ٹانگوں کے ساتھ بندھے ہوئے گھنگروؤں کو بھی ایک عجیب اور طرز کے ساتھ بجا کر رقص کرتا تھا۔ سکندر نے جو ہاتھیوں کی قوت اور افادیت کو دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان کا ریوڑ پال لینا چاہیے تاکہ وہ لشکر میں بار برداری اور دوسرے کاموں کے استعمال میں لایا جا سکے۔ ریوڑ پالنے کے لیے اس نے چند ہندوستانیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ہاتھیوں کے ریوڑ پال سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو کتنی مدت میں وہ ہاتھیوں کے بچوں کو پال کر اپنے لیے سدھایا ہوا ریوڑ تیار کر سکتے ہیں۔
سکندر کے اس سوال پر ایک بوڑھا ہندوستانی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے سکندر، ایک ہتھنی 16 مہینے کے بعد بچہ دیتی ہے، اور گھوڑوں کی طرح اس کا صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اور ہتھنی کا بچہ تقریباً 8 ماہ تک ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہاتھیوں کا ایک ریوڑ پالنے کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا۔ اس بوڑھے ہندوستانی کی گفتگو سن کر سکندر نے ہاتھیوں کا ریوڑ پالنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مشرق کی طرف آگے بڑھتے ہوئے سکندر نے ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ بہار کے بعد ساون کا موسم شروع ہو گیا اور ایک روز اچانک موسلا دھار بارش ہو گئی۔ آسمان گرم زمین پر پھوٹ پڑا۔ جہاں کیمپ لگا ہوا تھا وہ زمین راتوں رات پانی سے جل تھل ہو گئی تھی۔ یونانیوں نے ٹرائے کے بعد اس قسم کی طوفانی انداز میں بارش کے برسنے کا انداز کہیں نہ دیکھا تھا۔ انہی بارشوں کے دوران ہندوستان کے مقامی باشندوں نے سکندر کو بتایا کہ دریائے سندھ سے آگے بڑھیں تو ایک کے بعد دیگرے 5 بڑے بڑے دریا راستے میں آتے ہیں۔ اب سکندر کے دل اور ذہن میں یہ جستجو پیدا ہو گئی تھی کہ ان 5 دریاؤں کو عبور کر کے آگے کی سرزمین کیسی اور کس طرح کی ہوگی۔ اس مقصد کو جاننے اور حاصل کرنے کے لیے اس نے تیزی سے مشرق کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ راجہ امبی کے علاقے کی سرحد تک پہنچ گیا۔ راجہ امبی کا مرکزی شہر ان دنوں ٹیکسلا تھا اور اس کا شمار ہندوستان کے بڑے اور طاقتور راجاؤں میں ہوتا تھا۔ راجہ امبی کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ یونان کا بادشاہ سکندر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مغرب کی ساری سرزمینوں کو فتح کرتا اور رونتا ہوا اس کے علاقوں کی سرحد تک آن پہنچا ہی، تو اس نے سکندر کے ساتھ جنگ کرنا بے سوچ جانا۔ لہٰذا اس نے بے شمار قیمتی اور نایاب تحائف سکندر کی خدمت میں پیش کیے اور اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہنے کا عہد کر لیا۔ سکندر راجہ امبی کے اس رویے سے بے حد خوش ہوا اور اس نے راجہ کے تحائف کو قبول کیا۔ راجہ امبی کے رویے سے سکندر اس قدر خوش ہوا تھا کہ جس قدر چاندی راجہ امبی نے سکندر کو پیش کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ سکندر نے سونا اس کی طرف بھیجوا دیا، تاکہ مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راجہ امبی کی طرف سے اطاعت اور فرما برداری کے اظہار کے بعد مزید مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے سکندر کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ اب وہ بڑی بے فکری سے راجہ امبی کے مرکزی شہر ٹیکسلا کی طرف بڑھا۔ راجہ امبی نے شہر سے باہر نکل کر سکندر کا استقبال کیا۔ سکندر اپنے گھوڑے سے اتر کر راجہ امبی کے ساتھ بغل گیر ہوا، اور سکندر نے یہ بھی دیکھا کہ راجہ امبی نے اس کے لشکر کے لیے شہر سے باہر ضیافت کا بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ جس جگہ ضیافت کے یہ انتظام جاری تھے وہیں سکندر نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آنن فانن وہاں مختلف رنگوں کے خیموں کا شہر آباد کر دیا گیا۔ سب سے پہلے لشکر کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ سکندر نے خود بھی اپنے خیمے میں اپنی بیوی روکسین، یوناو بیوسا اور راجہ امبی کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر سکندر کے خیمے میں نشست کا اہتمام کیا گیا، اور اسی نشست کے دوران راجہ امبی نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں آپ اور آپ کے لشکر کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ میرے شہر ٹیکسلا میں قیام کریں۔ جس طرح میں نے آج آپ کے لشکر کی ضیافت کا اہتمام کیا ہے، ایسے ہی میں آپ کے لشکر کی مہمانداری کا انتظام کرتا ہوں، اور یہ کام یقیناً میرے لیے باعث خوشی اور اطمینان ہوگا۔ جواب میں سکندر نے راجہ امبی کے ان خیالات کی تائید کی اور کچھ روز ٹیکسلا میں قیام کا ارادہ کر لیا۔ اس پر راجہ امبی بولا اور سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ٹیکسلا سے نکل کر آپ کا کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ راجہ امبی کے اس سوال پر سکندر کچھ دیر تک غور و فکر کرتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگا، سنو امبی، تمہارے ہاں چند روز قیام کرنے کے بعد مزید مشرق کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ میرا مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اس عربۂ سکون کی آخری حد دیکھوں کہ خشکی کا یہ خطہ سمندر کے اندر کہاں تک چلا گیا ہے، اور جب میں یہ چیز معلوم کر لوں گا اس روز میں واپس اپنے وطن مقدونیہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اور ہاں سنو امبی، میرے مشرق کی طرف کوچ کرنے سے پہلے تمہارے اڑوس پڑوس کوئی ایسا راجہ ہو جس سے تمہاری دشمنی ہو اور مستقبل قریب میں اس کی طرف سے تمہیں خطرہ ہوا ہو، تو تم اس کی نشاندہی کرو، تاکہ تمہارے ہاں کوچ سے قبل میں تمہارے دشمنوں کا صفایا کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ مستقبل میں تم پرسکون رہو اور اپنی اس راجدھانی پر راج کر سکو۔ سکندر کی یہ گفتگو سن کر راجہ امبی بے حد خوش ہوا اور تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا۔ پھر سکندر سے کہنے لگا،
ہندوستان میں ایک کی سوا سبھی راجاؤں کے ساتھ میرے اچھے دوستانہ بلکہ برادرانہ تعلقات ہیں، اور یہ جو ایک ہے اسے تم میرا بدترین دشمن قرار دے سکتے ہو۔ اگر اس کا بس چلے تو یہ فوراً میری راجدھانی پر قبضہ کر کے اپنی عملداری میں شامل کر لے۔ راجا امبی کے اس انکشاف پر سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھنے لگا، ذرا اس راجا کا نام تو کہو جسے تم اپنا دشمن خیال کرتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے میں تمہارے اس دشمن کو ضرور کچلتا جاؤں گا۔ راجا امبی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دائیں ہاتھ کی انگلی سے اس نے اپنی مونچھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے ذرا درست کیا اور پھر کہنے لگا، سنو سکندر، ہندوستان کے راجاؤں میں راجا پورس ایک ایسا حکمران ہے جس سے میری قدیم زمانے سے دشمنی چلی آتی ہے۔ یہ راجا مجھے برداشت کرنے تک کا روادار نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی فوجی قوت کو سنبھال کر نہ رکھا ہوتا تو اب تک یہ راجا پورس مجھ پر حملہ آور ہو کر نیست و نابود کر چکا ہوتا۔ سکندر فوراً بیچ میں بولا اور پوچھا کہ راجا پورس کہاں کا حکمران ہے؟ راجا امبی پھر بولا اور کہنے لگا، راجا پورس کا تعلق پوروا سے ہے۔ جس طرح دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد میری عملداری شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح مشرق کی طرف آگے بڑھیں تو جہلم نام کا دریا آتا ہے۔ اس دریائے جہلم کو عبور کرنے کے بعد راجا پورس کی راجدھانی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی عسکری قوت کے لحاظ سے پورس ہندوستان کے راجاؤں میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے مجھے اس کی طرف سے ہر وقت خطرات کا سامنا اور خدشہ رہتا ہے۔ راجا امبی کی گفتگو سن کر سکندر نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، سنو امبی، اطمینان رکھو، چند دن یہاں قیام کرنے کے بعد تم دیکھو گے کہ میں مشرق کی طرف کوچ کروں گا، اور یہاں سے کوچ کے بعد میرا سب سے پہلا ہدف راجا پورس ہی ہوگا، اور پورس کو میں اپنے سامنے مغلوب کرنے کے بعد مزید مشرق کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ سکندر کی گفتگو سن کر راجا امبی مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھ کر وہ سکندر یوناو بیوسا اور روکسین کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، پھر اٹھ کر ٹکسلا شہر کی طرف چلا گیا۔ ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد اور ٹکسلا کی خوبصورتی اور اس کے قدرتی مناظر دیکھتے ہوئے سکندر بے حد خوش ہوا تھا۔ اس نے چند دنوں تک ٹکسلا میں قیام کیے رکھا۔ راجا امبی کے ساتھ دوستی کی خوشی میں سکندر نے وہاں قربانیاں دیں، اور مقامی لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے سکندر کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے یہ لوگ بھی آریہ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور شمالی سمت کے میدانوں سے قبیلوں کی شکل میں آئے تھے، اور ایرانیوں کی طرح وہ بھی مویشی پالک تھے۔ صرف ایک بیوی رکھتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے اور اندر دیوتا کے آگے جھکتے تھے۔ ان میں سے جن لوگوں کا درجہ سب سے اونچا تھا وہ بھی مقدونیوں کی طرح جنگجو تھے۔ انہیں شتری کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ برہمن ان کے پجاری تھے جو تعلیم دیتے کہ کسی کی جان لینا، دوسروں کو دھوکہ دینا یا جائیداد کے لیے لڑنا گناہ ہے۔ پارس کے قدیم بادشاہ کوروش کے پجاریوں نے ایرانیوں کو بھی ایسی ہی تعلیم دی تھی۔ یہ شتری اور برہمن ہندوستان کی سرزمین کے اصل سیاح اور باشندوں سے الگ تھلگ رہنے لگے تھے۔ سکندر نے اعلیٰ ذاتوں کے لوگوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کیا، اور راجا امبی کی راجدھانی سے اس نے بہت سے لوگوں اور سواروں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح راجا امبی کی رعایا نے سکندر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ وہ سکندر کو یورپی شہنشاہ کہہ کر پکار رہے تھے، جبکہ یورپ میں مقدونوی ہندوستانیوں کو گلابان کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ چند روز تک ٹکسلا میں قیام کرنے کے بعد سکندر نے دوبارہ مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ اب اس کے لشکر کی تعداد پہلے کی نسبت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے کہ راجا امبی کی عملداری سے بھی انگنت مقامی لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے، اور اب اس کا لشکر مختلف اقوام کے جتھے کی صورت میں مشرق کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ فکر و خیال کے اعتبار سے لشکر میں شامل لوگوں میں اختلافات ضرور تھے، لیکن سکندر نے اپنی فہم و فراست کی بنا پر ان سب کو اتحاد کے رشتے میں جکڑ لیا تھا۔ سکندر نے پہلے مقدونوی لشکر کو آگے بڑھایا۔ اب امبی کی مشرقی سرحدوں پر انہیں ایک اور حکمران خاندان کی قوت سے مقابلہ درپیش تھا۔ یہ پوروا راجاؤں کا خاندان تھا جو امبی کے مخالف تھے۔ سکندر نے امبی کو قول دے دیا تھا کہ میں پوروا خاندان کے راجا کی قوت کو توڑے بغیر دم نہ لوں گا۔ سکندر کو امید نہ تھی کہ اس مرحلے پر کوئی فوج یا لشکر مقدونیوں کے مقابلے میں میدان میں اترنے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر ہے کہ کسی لشکر کے کامیاب ہونے کی امید نہ تھی، اس لیے کہ
اس نے مختلف عناصر کو ملا کر جو لشکر کی صورت میں جو قوت پیدا کر لی تھی وہ بڑی زبردست تھی، لیکن پوروا خاندان کا راجہ پورس جس کی حکومت دریائے جہلم کے پار تھی سکندر کے مقابلے میں تیار ہو گیا تھا۔ ان دنوں بارشوں کا موسم شروع ہو گیا تھا، لہذا پورس ہمت کر کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لشکر میں کئی سو ہاتھی بھی تھی۔ مقدونیوں کو اب تک ہاتھیوں سے مقابلہ پیش نہ آیا تھا۔ دریائے جہلم کے کنارے آنے کے بعد وہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے دریا پر پل بھی نہ بنا سکتے تھے، اور دریا کے کنارے پڑاؤ کر لینے کے بعد سکندر یہ سوچ رہا تھا کہ قوی ہیکل ہاتھی اور بے پناہ بارش اس کے اصل دشمن ہیں، جبکہ پوروا راجہ پورس کو وہ اتنا طاقتور نہ سمجھتا تھا۔ یہی سکندر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جہلم کو عبور کرنا سکندر کے لیے آخری بڑی جنگ بن گیا تھا۔